خطبہ، حضرت عباس علیہ السلام کا خطبہ ان کے علم کو پہچانواتا ہے. ان کے خطبے کو انسان اگر تشریح کرے، توضیح کرے اور سمجھے تو علم کے چشمے ابلتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو الفضل عباس کا وہ مار کا آرائی خطبہ جو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر حمایت حسین میں، نصرت حسین میں، فضیلت امام حسین میں بیان کیا. اللہ اکبر. عجیب جملہ ہے، متعدد اس خطبے کے اوپر پھر کبھی توضیح انشاءاللہ زندگی رہی. ابو الفضل عباس فرماتے ہیں قد استسلم الناس الحجر. ارے لوگوں، حسین کو کیا سمجھو گے؟ سنگے حجر اسود پر بوسہ دینے والوں، قد استسلم الناس الحجر. لوگ وہ ہے، انسان وہ ہے، یا یوں کہہ دو جملوں کو بدل کر کہ تم حاجی وہ ہو کہ جو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آتے ہو. یعنی تم وہ ذات ہو کہ جو حجر اسود کو بوسہ دینا فضیلت سمجھتے ہو. والحجر یستسلم یدیہ، اور کعبے میں حجر اسود حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے اور اس کو فخر سمجھتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے پھر میں ایک چیز عرض کر دوں، آپ کسی کے علم کو، ذات کو، شخصیت کو سمجھنے کے لیے کم از کم آپ کو اس شخصیت سے نزدیک کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے اس کے برابر کیا تب 100% اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے بالاتر کیا تب اس کو شاگرد کی طرح سمجھ سکتے ہیں. یعنی منزلت حسین کو سمجھنے کے لیے حسین سے نزدیک کرنا پڑے گا. حضرت ابو الفضل عباس نے حسین کو کتنا سمجھا، کہا کہ انسان وہ ہے کہ جو حجر اسود کو، وہ بھی کون انسان؟ حاجی. کہا تم وہ ہو کہ جو مکے میں آتے ہو اور خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہو. تمہیں معلوم ہے کعبہ بیت تھا، عام گھر تھا. جب اس شخص کے باپ نے اس کعبے میں پیدا اور تولد ہوئی ہے تب یہ خانہ کعبہ قبلہ بن گیا. یعنی خانہ کعبہ علی کی ولادت سے پہلے عام گھر تھا اور ولادت کے بعد لائق سجدہ بن گیا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تیسری جو چیز ہے میرے جوانوں کے لیے میں عرض کر دوں، مجھے آپ لوگوں کی آواز نہیں آتی چونکہ اسپیکر لگا ہوا ہے، مگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی. حضرت ابو الفضل عباس یا کسی بھی علمی شخصیت کو بس میں جلدی سمیٹ رہا ہوں، سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے شاگردوں کو دیکھیں کہ کتنے اس نے شاگرد دنیا میں پھیلائے ہیں، پرورش کی ہے. میں بہت ہی مختصر عرض کر دوں مثال دینے کے لیے، پھر کبھی انشاءاللہ. حضرت ابو الفضل عباس کی شاگردی اگر دیکھنی ہے تو سرزمین کربلا پر دیکھیے. عباس کا شاگرد حضرت علی اکبر ہے. شاید صبح عاشور میں حضرت علی اکبر کی اذان دلوانے کا فلسفہ حسین نے یہی بیان کیا ہو. جتنے سارے فلسفے تھے اس میں ایک کہ آؤ عباس کے شاگرد کو دیکھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابن مسروق وہ مؤذن امام حسین تھے، مگر صبح عاشور مؤذن سے اذان نہیں دلوائی بلکہ حضرت علی اکبر سے اذان دلوائی. ہم شبیہ پیمبر سے کہ جو شاگرد حضرت ابو الفضل عباس. لہذا اگر شاگرد دیکھنا ہو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزم اور جنگ لڑنا حضرت عباس نے سکھایا. اللہ اکبر. اگر آپ نے یہی کہا تو ناقص بیان کیا. حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو صرف جنگ ہی لڑنا نہیں سکھایا بلکہ ادب بھی اور علم بھی سکھایا. تحقیق کر کے دیکھ لیجئے. حضرت عون اور محمد زینب جیسی شخصیت کے بچے عباس کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں. عباس کے علم کا پھر کبھی تذکرہ کریں گے. ایک جملہ سن لیجئے. خانہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے، رسالت مآب نے اپنی زبان دی تو امیر المومنین فرمایا کسب تو میں نے زبان رسالت سے کسب کیا 1000 فولڈر، 1000 باب، الف باب. ایک لمحہ رسالت کی زبان چوس کر امیر المومنین نے
بیان کیا کہ میں نے 1000 علوم کے باب کو لیا، اور باب کے معنی آج کے زمانے فولڈر ہے، یعنی پھر امیر المومنین فرماتے ہیں پھر میں نے علم کے ایک ایک باب سے 1000 باب تولید کیے۔ ذرا کاؤنٹ کیجئے، حساب کیجئے، امیر المومنین نے لمحہ بھر زبان معصوم رسالت کو چوسنے کے بعد 1000 علم کے باب کو کسب کیا، پھر ایک ایک باب سے 1000 فولڈر بنائے ہیں، باب بنائے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، لوگ حیران ہے امیر المومنین نے زبان چوسی، اتنا علم کیسے لیا؟ قرآن بھی پڑھا، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی۔ ارے نادان، 1400 سال پرانا ذہن مت رکھو، نیا ذہن۔ آج کا بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ باب اور ایک فولڈر کو لمحے بھر میں کاپی کر سکتے ہیں، اور ایک فولڈر میں ہزاروں کتب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا علی کے لیے یہ کوئی کمال نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاپی علی کر رہے ہیں نبوت سے، یعنی امامت نبوت سے کاپی کر رہی ہے، یہ ہماری کاپی نہیں ہے، لمحے بھر کے لیے ہے، تمہارا ذہن سمجھنے سے قاصر ہے۔ لہٰذا امیر المومنین نے 1000 علوم کے بابوں کو کسب کیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جلدی جلدی عرض کر دوں کہ ہمیں فارمولا ملا کہ ایک معصوم کی، اگر کوئی بچہ معصوم ہے اور اس کا ظرف صحیح ہے، وہ کسب کر سکتا ہے، اور وہ زبان چوس لے تو اس کی زبان چوسنے سے، معصوم کی زبان معصوم کے چوسنے سے 1000 علم کے فولڈر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! پھر ایک ایک فولڈر سے 1000 علم کے باب اور فولڈر بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ علی نے ثابت کر دیا کہ میں نے ایک معصوم کی زبان چوسی تو 1000 علوم کے فولڈروں کا مالک ہو گیا۔ پھر ہر فولڈر سے 1000 علوم کے میں نے فولڈر بنا دیے، تو وہ ذات حضرت عباس کیا ہوگا جس نے ایک نہیں 3 معصوموں کی زبان چوسی، امیر المومنین کی زبان چوسی، امام حسن کی زبان چوسی، امام حسین کی زبان چوسی۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ امیر المومنین نے یہ فولڈر ہمیں بیان کر دیا۔ یہی وجہ ہے امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ حضرت عباس علیہ السلام کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امن العباس کانا نافذ البصیرہ۔ یہ حدیث مشہور ترین حدیث ہے۔ امن العباس، ہمارے چچا حضرت عباس، کانا نافذ البصیرہ صلب الایمان، کہا کہ وہ بصیرت کو نافذ کرنے والی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، ایک علم الگ چیز ہے اور بصیرت کے ساتھ علم رکھنا الگ چیز ہے۔ کیا مطلب؟ علم رکھنا جو میرے سامنے ہے، پھر کبھی توضیح دیں گے۔ علم یعنی میرے سامنے جو ہے اس کو میں سمجھ سکتا ہوں، جو مجھے سمجھایا گیا بس وہ سمجھ سکتا ہوں، جو مجھے بتایا گیا وہ سمجھ سکتا ہوں۔ لیکن بصیرت کے معنی یہ ہے پس پردے تک دیکھنا، یعنی اگر امام حسین نے یہ کہہ دیا کہ خیمے کو ترائی سے ہٹا لو تو اس کے فلسفے کو عباس سمجھ جائے۔ اگر امام حسین میں دربار میں یا ولید کے دربار میں حضرت عباس سے کہا تلوار کو نیام میں رکھ لو تو اس فلسفے کو عباس سمجھ جائے، یعنی اس حکم کے تہ تک پہنچ جانا، اس کو بصیرت کہتی ہے۔ پھر کبھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ، علم وہ ہے کہ جو امام کو دیکھ کر امام تک پہنچے، بصیرت وہ ہے کہ جو اس علم کے آخر کو دیکھ کر حر جیسے امام حسین تک پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ علم مت سیکھو بصیرت کے ساتھ، بصیرت نہایت ہی ضروری ہے۔ جی ہاں، امام خانی نے فرمایا، کہا کہ وَقَدْ كَانَ مِن فُقَهَا اولاد الائمہ، کہا حضرت عباس اولاد ائمہ میں فقیہ تھے، یعنی مجتہد تھے، آیت اللہ تھے۔ فقہ کے معاملے میں حضرت عباس مجتہد ہیں۔ عام انسان نہیں سمجھنا، صرف کرب و بلا کے میدان میں عباس نے تلوار کو دھار دی اور تلوار سے جنگ کی نہیں، بلکہ حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں قسم ہو عباس کے اس نازنین ہاتھوں پر، میں فخر کرتا ہوں، کرب و بلا میں ہم لوگ خیام حسینی میں عبادت کر رہے تھے، ایک فضیلت، اور عباس خیام کی حفاظت بھی کر رہے تھے،
یعنی ایک ثواب اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے۔ جب پوچھا اے عباس سب کو تم نے مہلت دلوائی عبادت کے لیے اور تم کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اے حبیب ابن مظاہر میں عابدوں کی حفاظت بھی کر رہا ہوں اور طواف حسین کر رہا ہوں ورد قرآن کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کی حدیث سمجھنا پڑے گا۔ کہا کہ حج کرنا ایک حج کا ثواب ہے، حاجیوں کی خدمت کرنا ہزاروں حج کا ثواب ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت ابوالفضل عباس عابدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں تلاوت قرآن کر کے قرآن کے ثواب سے بھی لطف لے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حضرت عباس۔ مگر تاریخ نے صرف خیام کی حفاظت کرتے ہوئے دکھایا یا تلوار کو دھار لگاتے ہوئے دکھایا۔ وہ تلوار کو دھار لگاتے ہوئے عباس کی بہترین صدا میں قرآن کو قرأت کرتے ہوئے تاریخ نے نہیں دکھایا۔ کاش یہاں تک بھی دکھا دے۔ بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے۔ علامہ بیرجندی فرماتے ہیں ان العباس من اکابر الفقہاء۔ اللہ اکبر۔ اور یہ علامہ ہیں، محقق ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضرت عباس علیہ السلام فقیہوں میں سب سے بزرگ ہیں۔ اب جائیے مسجد نبوی میں حضرت عباس نے تفسیر قرآن کا درس دیا ہے، اس کو بھی کبھی سنیے۔ حضرت عباس نے تفسیر قرآن کس طریقے سے دیا ہے؟ کہا کہ وہ افاضل اہل البیت، اور اہل بیت علیہ السلام میں افاضل، اللہ اکبر، افاضل میں حساب ہوا کرتے تھے۔ بل انہو عالم غیر معلم، کہا کہ بلکہ یہاں تک کہ وہ عالم ہیں جنہوں نے زانو ادب کسی کے سامنے طے نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی معصوم کے علاوہ، یعنی اپنے والد کے علاوہ، اپنے بھائیوں کے علاوہ، اپنے بھتیجوں کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں ایران سے امام علی نقی کی زیارت کے لیے چلا، مازندران ہو یا ہمدان ہو، بہت دور سے، چونکہ ایران کہاں اور مدینہ کہاں، دور و دراز کا سفر، 1400 سال پہلے کا سفر ہے۔ بہرحال وہ گدھے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر، اس ٹائپ کا سفر ہے، مگر غریب آدمی ہے، لہٰذا اس کے پاس جو ہے ایک، بہرحال نہیں کہنا چاہیے، ایک گدھا ہے سواری کے نام پر۔ اتنا مسافت ہے، اتنا طولانی ہے۔ اس زمانے میں کوئی اگر زیارت کے لیے جا رہا ہو، پورا گاؤں جمع ہوا کرتا تھا، چونکہ ہر کسی کو توفیق نہیں تھی، ہر کوئی نہیں جا پاتا تھا، مگر اس ضعیف نے ارادہ اٹل کیا اور جانے کے لیے۔ بہرحال کسی نے آ کے کہا کہ یہ چوبیاں لو، امام کی خدمت میں دینا، کسی نے ہدیہ دیا، کہا کہ وقت کے امام کو دینا ہے، کسی نے امام کو سلام پہنچایا، کسی کا سوال شرعیہ ہے۔ بہرحال یہ شخص سب چیزوں کو، امانتوں کو لے کر چلا۔ 1 سے 2-3 مہینے کا یہ سفر ہے، لہذا تمام راستہ یہ سوچ رہا ہے وہ کیسا لمحہ ہوگا جب میں اپنے محبوب امام کی زیارت کروں گا۔ بڑا سیدھا سادہ سا غریب بہرحال چل پڑا اور راستے بھر یہی سوچنے لگا۔ اس کے ذہن میں آیا، ذہن ناقص ہے، اور اس کے محبت نے یہ تقاضا کیا کہ میرے امام عرب ہیں، کس طریقے سے میں امام سے مخاطب ہوں، جبکہ مجھے عربی نہیں آتی، فارسی ہی مجھے آتی ہے، اور ٹوٹے پھوٹے عربی جیسے سلام وغیرہ پڑھتے ہیں، زیارت وغیرہ، نماز وغیرہ۔ تو اس نے اپنے انہی جملوں میں سے لے کر عربی جملہ سیٹ کرنا شروع کیا۔ جب امام کی خدمت میں پہنچوں گا تو ایسے عربی میں سلام کروں گا، ایسے اپنے باتیں رکھوں گا، اس طریقے سے۔ بہرحال یہ سوچتے سوچتے مدتوں کا یہ سفر جلدی سے طے ہو گیا اور 3 مہینہ دیکھتے دیکھتے ختم ہو گیا۔ مدینے میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ امام کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ یہ چلا امام اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں تشریف فرما ہے اپنے شاگردوں اور اصحاب کے درمیان۔ تو یہ شخص گیا، اور جانے کے بعد امام کے علمی ہیبت اور چہرے کی نورانیت، اور دیکھیے ہوتا یہی ہے کہ جب بھی محبوب حبیب کو پہلے مرتبہ دیکھتا ہے یا حبیب محبوب کو پہلے مرتبہ دیکھتا ہے تو وہ ایک مرتبہ جو ہے اپنے میں نہیں رہ پاتا، کھو جاتا ہے۔ بہرحال یہ دیدار کا تقاضا ہے، جس طریقے سے آخری وقت میں امام حسین خدا کے دیدار میں کھو گئے تھے اور شمر کا، خنجر کا حسین کو درد کا بھی احساس نہیں ہوا، تو ایک مرتبہ یہ شخص مبہوت ہو گیا، امام کے نورانی چہرے کی زیارت میں یہ کھو گیا۔
امام سمجھ گئے، لہٰذا امام نے حوصلہ دینے کے لیے ایک مرتبہ لب پہ تبسم آیا اور مسکرائے۔ امام کی مسکراہٹ اور تبسم سے اس کو حوصلہ ملا، لہٰذا آگے بڑھا۔ اصحاب و انصار دیکھ رہے ہیں، ایک ایران سے یعنی فارس کا آنے والا، یا جملوں کو بدل کر کہہ دوں، اصحاب کے لیے عجیب تھا کہ آجمی آ رہا ہے اپنے تہذیب و تمدن کے ساتھ، وہ بھی گاؤں کا سیدھا سادہ سا ایک چاہنے والا۔ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا، نزدیک آتا گیا، نزدیک آتا گیا، اشارہ کرتے گئے، نزدیک آتا گیا۔ امام نے اپنے روبرو بٹھایا، بس آنے کے بعد اس شخص نے ٹوٹے پھوٹے جو عربی اپنے ذہن میں سجایا تھا امام سے گفتگو کرنے لگا، سلام و کلام کیا، لیکن چونکہ عربی ادھار کی تھی لہٰذا وہ عربی ختم ہو گئی، ایک مرتبہ چپ ہو گیا، مگر امام بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ دیکھیے تربیت کا پہلو یہی ہے کہ اگر بچہ آپ سے گفتگو کرے، آپ تمام کاموں کو چھوڑ کر، بچہ ضرور ہے، اس کی باتیں اٹھ پٹانگ ضرور ہے، مگر غور سے سنیے گا اس کی شخصیت کو آپ نے بڑھا دی ہے۔ امام بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اس آنے والے کی اس ٹوٹی پھوٹی عربی کو مسکراتے اور لبخند کے ساتھ سنتے جاتے ہیں، اس کو بھی لطف آنے لگا۔ امام میری باتوں کو غور سے سن رہے ہیں، لہذا اور بولتا گیا، اور بولتا گیا، باتیں بھی ختم، عربی زبان بھی ختم ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ جب چپ ہو گیا تو امام نے بہترین فصیح و بلیغ لہجہ فارسی میں، فارسی زبان میں اس کے سوالوں کا جواب دینا شروع کیا، اس کی باتوں کا جواب دینا شروع ہوا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیرت زدہ ہے، آنکھیں ایک مرتبہ اور زیادہ پھٹی اور چہرہ لال ہو گیا۔ سماعت اس کے یقین نہیں آ رہا ہے کہ امام اتنی بہترین فارسی لہجے میں بول رہے ہیں، تو اس کو ایسا لگا جیسے یہ امام عرب کے نہیں ہیں بلکہ یہ ایران سے فارسی جانتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تو دست ادب کو جوڑا اور کہا یبن رسول اللہ امامنا، اے میرے شفیق امام، میرے ایک سوال کا جلدی سے جواب دیجئے۔ کہا ہاں میرے چاہنے والے، تمہارے سوال کیا ہے؟ کہا کہ امام یہ بتائیے کہ آپ فارسی بھی جانتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام نے مسکرایا اور کہا اے ہمارے چاہنے والے سادے سیدھے مومن، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم عربوں کے امام ہیں؟ ارے ہم عرب کے نہیں، پوری دنیا کے امام ہیں، ہر بشر کی زبان کو جانتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہم انسان کے علاوہ حیوان، جمادات و نباتات کی زبان بھی جانتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے۔ بس چند لمحے میں نے ختم کی تو یہ شخص یہ سننے کے بعد کہ امام فارسی بھی جانتے ہیں، فرض کیجئے اردو بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، تمام بشریت کی زبان جانتے ہیں، تو ایک مرتبہ اور زیادہ تعجب میں غرق ہو گیا۔ امام نے درک کیا کہ یہ سیدھا سادہ گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ ہماری بات کی بصارت تک نہیں پہنچ پایا، یہ مقصد تک نہیں پہنچ پایا۔ امام ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تو وہ بھی کھڑا ہوا، اصحاب بھی کھڑے ہوئے، امام نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ اکبر، شفقت پدری ہے۔ امام نے اپنے چاہنے والے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا چلو صحن مسجد میں۔ صحن مسجد میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد امام نے مسجد کے انگینے سے کچھ کنکریوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک کنکر لی اور اپنی زبان میں رکھا، فوراً نکالا اور کہا اپنا دہن کھولو۔ اس نے اپنا دہن اور منہ کھولا، امام نے اس کے دہن میں اس کنکری کو رکھا۔ اب امام نے اصحاب کے درمیان میں فرمایا، کہا کہ یہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ اب وہ بہترین عربی میں جواب دے رہا ہے۔ کہا کہ اور بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ ایک مرتبہ اس کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ کہا کہ امام اگر آپ اجازت دیں میں بیک وقت 40 زبانوں میں بول سکتا ہوں، میں 40 زبانوں کا عالم ہو گیا ہوں، تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر امام علی نقی کے منہ کے اندر رکھے ہوئے ایک کنکری لمحہ بھر رکھ کر اگر نکال کر ایک غیر معصوم عام انسان کے منہ میں رکھ دیں تو لمحہ بھر یہ کنکری رکھنے سے 40 زبانوں کا عالم ہو جاتا ہے، تو میرا عباس کتنا بڑا عالم تھا جس نے زبان چوسی ہے، 3 معصوموں کی کنکری نہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔
جی میرے جوانوں، حضرت عباس علیہ السلام کہنا بہت کچھ تھا، بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عباس کے علم کا عجیب چرچا ہے اگر انسان اس تک پہنچے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی، جیسا کہ حضرت عابد بیمان نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت کو کبھی 3 غم ایسے نہ ملے، کبھی ہم یہ 3 غم نہیں بھلا سکتے۔ 2 میرے جد رسول کے زمانے میں، ایک ان کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت پہ نبی جتنا غم زدہ ہوئے۔ کیوں؟ لاشوں کو مسلح کیا گیا تھا، ناک کان وغیرہ کاٹ دیا گیا تھا، بہرحال آپ کو معلوم ہے۔ اور کہا ایک جنگ موتا میں جعفر طیار کی شہادت نے میرے جد کو اتنا رلایا، اہل بیت کو اتنا رلایا کبھی نہیں۔ اور تیسرا طف یعنی کربلا کا واقعہ، خصوصاً آپ نے فرمایا کربلا کے واقعے میں میرے عمو، میرے چچا ابو الفضل عباس کی شہادت، کہ جس نے حسین کو کہنے پر مجبور کیا الان انکسر ظہری، اے میرے بھائی تیری شہادت نے کمر کی ہڈی توڑ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں شہادت حضرت ابو الفضل عباس نہیں پڑھوں گا، وہاں بھی ادب حضرت ابو الفضل عباس نظر آتا ہے، چونکہ یہ سفر کے آخری ایام ہیں۔ میرے عزیزوں، میری بہنوں اور میرے جوانوں، ابو الفضل عباس کے ادب کو سمجھنا ہے علم کے ساتھ ساتھ، تو بس ایک ماں کی نصیحت۔ اور حضرت ابو الفضل عباس کہتے ہیں جب امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ کرب و بلا سے کوفہ سے یہ قافلہ حلب، قادسیہ، ان منزلوں سے ہوتا ہوا، یہ یوں کہہ دوں ان منزلوں کی مصیبت اور مصائب کو سمیٹتے ہوئے، چونکہ ہر منزل پہ الگ الگ مصیبتیں نازل ہوئیں، کہیں پہ زینب کو شرمندہ کرنے کے لیے جان پہچان لوگوں کو لایا گیا، بیریدہ زینب وہاں بڑی شرمندہ ہوئی۔ میں مختلف یہ طریقے جو عمر سعد نے اور یزید لشکر نے اپنائے وہ بیان نہیں کرنے جا رہا ہوں۔ مصیبت عجیب عجیب تھے، راستے بھر بیویاں چلتی گئیں، اچانک پتہ چلا فلاں بیوی کا بچہ آغوش سے گر کر اونٹ کے پشت سے، اب اس کے آغوش میں بچہ نہیں ہو، بیوی بچے کو تلاش، منزل بہت دور نکل گئی، نہ جانے بچہ کہاں شہید ہو کر رہ گیا۔ پھر کوہرام مچ جاتا تھا بیویوں میں۔ بہرحال آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جب یہ قافلہ ستم دیدہ قافلہ آخری عروج ستم کا دیکھنے کے لیے شام کے بازار میں ٹھہرایا گیا، آپ کو معلوم ہے 72 گھنٹہ عراق یعنی کربلا سے لے کر سیریا شام تک ان کو چلانے کے بعد خواتین کو 12 گلے ایک ایک رسن، اونٹ پہ ننھی سی بچی کو رسی سے جکڑ کر پیچیدہ کر کے، اس حالت میں سید سجاد کے توق بیڑیاں گرم، اس زمانے کا لوہا ہوا کرتا تھا، چمڑا اڑ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑا رکھا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ خواتین اہل بیت ہیں، یہ رسالت کی بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ادب، یہ احترام اس زمانے کی امت نے کیا، یہ نتیجہ دیا اجر رسالت کا۔ مگر یہاں بھی بہت کچھ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ حضرت زینب نے 72 گھنٹے اسیری میں کھڑے رہ کر بھی عبادت نہیں چھوڑی، اللہ اکبر۔ بہرحال پھر کبھی عرض کروں گا، پھر لوگوں کو ڈھول تاشے پیٹ کر جمع کرتے تھے، آؤ ہم باغیوں کو لے کر آئے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے، نعوذ باللہ گندی گندی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، ایسی غربت کے عالم میں جہاں کوئی اپنا نہ ہو، ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص آیا، بہت ہی شریف النفس تھا، عرب تھا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور آنے کے بعد اس نے سرائے مبارک کو دیکھا، لب حسین سے سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت سنی، افحسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، بس تڑپ کر رہ گیا۔ ایک مرتبہ زمانہ رسول یاد آیا،
کہا کہ جب یہ آیت اتری تھی میں رسول کے پاس بیٹھا تھا، رسول رونے لگے تو ہم لوگوں نے پوچھا یا رسالت آپ آیت اتری ہے کبھی روتے نہیں، آج رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ اے سہیل ساعدی یاد رکھنا ایک دن آئے گا میرے حسین کے لبوں سے قرآن کی اس آیت کی تلاوت ہوگی اور تم شاہد ہوگے۔ اے سہیل ساعدی اس دن سے ڈرنا، اے سہیل ساعدی میری حسین کی مظلومیت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔